فائدہ ہے، جن میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ یا مادہ ہے، وہ چاہے نئی نسل سے تعلق رکھتے ہوں یا ہمارے بزرگ ہوں، ان کی بر وقت اور زندگی میں ہی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ اردو کی ہمہ جہت ترقی، فروغ اور ترویج و اشاعت کے لیے اسے سماجی وسیلے کی زبان بنانا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ سماج اور عام تعلیم یافتہ طبقے تک رسائی مسلسل سماجی و ادبی سرگرمیوں سے ہی ممکن ہے۔ سامعین، انسان کرسی، عہدے یا اثر و رسوخ سے بڑا نہیں بنتا، بلکہ وہ اپنی ذات، شخصیت کے پرتو اور کلام سے بڑا بنتا ہے۔ اس لیے انسان کو زندگی بڑے محتاط انداز میں گزارنی چاہیے، چونکہ ایک ادیب، ایک قلمکار، ایک سماج کا ایک حساس ترین شخص کہلاتا ہے۔ اس پر اور بھی لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بے حد محتاط رہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اگر کوئی مکمل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے ہم اپنی مقدور بر کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسی میں ایک اردو کے پروفیسر، اردو کے استاذ، اردو کے قلمکار، اردو کے طالب علم اور اردو کے ایک قاری کی عزت و آبرو مضمر ہے۔ ہم یقیناً عمر میں چھوٹے ہیں، رتبے میں چھوٹے ہیں، ہم نابی ہیں اور قوت بیان میں کمزور بھی، ہم کم تجربہ یافتہ بھی ہیں اور فکر و اظہار کی بالیدگی میں بہت پیچھے بھی، لیکن اس بات کا فخر ہمیں ہے کہ ہمارے سروں پر آپ جیسے سرپرستوں اور آپ کے زیر سایہ آپ جیسے سرپرستوں، بزرگوں، دوستوں اور ادب نوازوں، علم پروروں کا ہاتھ ہے۔ آپ کے تعاون سے اور آپ کے زیر سایہ ہم انشاءاللہ تعالی یقیناً کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ میں آخر پر آج کی اس پروقار ادبی محفل میں تشریف لائے تمام شعراء و ادباء کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ کی سب کی تشریف آوری ہی اس پروگرام کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں پر امید ہوں کہ آپ سب آئندہ بھی ہمارا یوں ہی ساتھ دیں گے یا دیتے رہیں گے۔ مجموعی طور پر یہ کہنا بجا ہوگا کہ گروہ بندیوں کے چکر سے نکل کر ہی ادب کا فروغ ممکن ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں روزنامہ تعمیل ارشاد کا، جو ادبی سرگرمیوں کی اشاعت میں ایک سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ تعمیل ارشاد آج کے پروگرام کا میڈیا پارٹ